ایک انسان کو اس دنیا میں کیا چاہیے؟ دولت، طاقت، شہرت، عزت، حکمت۔ سلیمان کے پاس نہ صرف دولت، عزت، طاقت، شہرت تھی بلکہ خدا کی دی ہوئی حکمت بھی تھی۔ وہ ایک بادشاہ بھی تھا۔ ایک انسان اس کے سوا اور کیا چاہ سکتا ہے؟ لیکن پھر بھی اس نے بہت سی بیویاں کیں اور گناہ میں گر گیا۔ سلیمان کی زندگی سے ہم کچھ اہم اسباق سیکھتے ہیں۔ صرف حکمت کا ہونا یا چیزوں کا علم ہونا کافی نہیں، عمل کرنا ضروری ہے۔ آپ کتنے ذہین ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ کتنے وفادار ہیں اس سے فرق پڑتا ہے۔ عزت، دولت، طاقت، شہرت اور حکمت، یہ سب برکت کے ساتھ ساتھ ایک ٹیسٹ یا امتحان بھی ہو سکتا ہے۔ جب چیزیں آپ کے نزدیک خدا سے زیادہ اہم ہونے لگیں تو سمجھیں کہ تباہی قریب ہے۔ سلیمان کا گرنا ایک دن میں نہیں ہوا، یہ آہستہ آہستہ اور چھوٹے چھوٹے سمجھوتوں یا کمپرومائزز سے شروع ہوا۔ پھر وہ چاہے ایک سیاسی شادی ہو یا ایک بت کے لیے مندر بنانا، اسی طرح ایک کے بعد ایک سمجھوتا شامل ہوتا گیا اور بڑا گناہ بن گیا۔ گناہ شروع تو آہستہ سے ہی ہوتا ہے لیکن اس کا انجام زوردار ہوتا ہے۔ پھر ہم سیکھتے ہیں کہ نافرمانی مضبوط بنیادوں کو بھی کھوکھلا کر دیتی ہے۔ اس کی بادشاہی کا آغاز انتہائی شاندار اور پرجلال تھا، لیکن اختتام اس کے مرتے ہی سلطنت کے دو حصوں میں بٹ جانے سے ہوا۔ اپنی زندگی کے آخر میں اس نے وائز کی کتاب لکھی اور سب کچھ بے معنی اور باطل قرار دیا۔ اس نے بہت سی نصیحتیں بھی لکھیں۔ وائز کی کتاب کے آخر میں 12ویں باب کی 13ویں اور 14ویں آیت میں لکھا ہے، اب سب کچھ سنایا گیا، حاصل کلام یہ ہے، خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان، کیونکہ انسان کا فرض کلی یہی ہے، کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ، خواہ بھلی ہو یا بری، عدالت میں لائے گا۔ سلیمان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ جتنا مرضی پیسہ، دولت، عزت، شہرت حاصل کر لیں، جتنی مرضی طاقت حاصل کر لیں، اگر خدا آپ کی زندگی میں سب سے پہلے اور سب سے اہم نہیں، اور اگر آپ کی زندگی میں فرمانبرداری نہیں، تو کوئی چیز آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ آپ ادھورے اور ناکام ہوں گے اور آپ کے پاس موجود سب کچھ باطل اور بے معنی ہوگا۔